الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید برہان رشید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، مفکر موجودات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے بندہ مومن کی نیت کا اجر۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن و سنت کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو دین متین کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے بندہ مومن کی جو نیت دل میں اس نے کی یا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو میرا رب بندہ مومن کو اس کا عمل کرنے سے پہلے اجر عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ اجر مسلسل اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے جب تک وہ عمل کر نہیں لیتا، ایمان کی بنیاد پر رب ذوالجلال بندہ مومن کو اس قدر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اتنا بندہ مومن کو اس کے عمل کا اجر نہیں ملتا جتنا رب ذوالجلال اس بندہ مومن کو
اس کی نیک نیت پر عمل عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت انسان کا جو بنیادی جہاں سے انسان کا ہر عمل جنم لیتا ہے وہ حضرت انسان کی نیت ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں حضرت انسان کی نیت اچھی ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، تو جس کسی کی نیت بری ہے تو اس کے نتائج آگے سنگین ملتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ان کا جو دستور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ ایک علیحدہ ان کا موضوع ہے، جس پر آج ہم مختصر سے وقت میں گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال اپنی ذات بابرکات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم جو چیز بھی اپنے دل میں چھپائے رکھو یا کسی چیز کا بھی اظہار تم اپنی زبان سے کرتے ہو تو یہ یقین کر لو کہ تمہاری ہر چھپی ہوئی چیز، ہر چھپی ہوئی بات، چاہے وہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ہے، اللہ جل وعلا سے وہ کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم برہان رشید میں درجنوں ایسی آیات ہیں، ان کا معنی اصل میں یہ بنتا ہے، اگر تم مسلمان ہو تو اپنے سینے میں یا دل میں کسی کے لیے برا ارادہ نہ رکھو۔ اگر دل میں برا ارادہ رکھو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب نہیں جانتا، اچھا ارادہ رکھو گے رب اس کو بھی جانتا ہے، برا ارادہ رکھو گے تو رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں ایسا ارادہ رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو سلیبس دیا، اپنی امت کو جو سبق پڑھایا، تو وہ بڑا دل نشین سبق ہے۔ اس موضوع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر بن خطاب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ تو امام بخاری کے بعد اس حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی لیا، پھر اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، تمام ائمہ محدثین نے اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ یعنی کوئی بھی محدث ایسا نہیں کہ جس نے اس حدیث پاک کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو پھر جہاں تک امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کی ابتدا کرتے ہوئے، یعنی جہاں سے بخاری شریف کھلتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، امام بخاری نے یہ پہلی حدیث پاک بخاری شریف میں لکھی ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں خطیب تبریزی کو، صاحب مشکاۃ شریف، انہوں نے بھی پہلی حدیث پاک جو اپنی کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے لی، وہ یہی حدیث پاک ہے جس کا ہم ورد کرنے لگے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کہ یہ بڑی اہم ترین احادیث میں سے ایک ہے۔ یعنی محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الاعمال بالنیہ۔ جیسے ہر بندے کو حدیث پاک وہ ورد جس سے یاد ہے نا
کہ انما الاعمال بالنیات. تو اس کا ابتدا امام بخاری کہتے ہیں الاعمال بالنیہ، یعنی ہر عمل کا دار و مدار حضرت انسان کی نیت پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نیت کی جو سیدھی ایک ڈائریکشن ہے اس کو بھی بیان کیا. اگر حضرت انسان تو نے نیت کرنی ہی ہے تو کسی نیک کام کی نیت کرنا. حضور فرمان والی کلی امرن ما نوا، کہ حضرت انسان کے لیے جو اس نے کام کیا اس کی نیت پر اس کو اجر ملے گا. تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کی نیت تو تھی لیکن وہ اپنی نیت کو پورا نہ کر سکے. تو میں کہتا ہوں میں قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین متین پر. آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ حج کرنے کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ارادہ نہ رکھتا ہو، نیت نہ رکھتا ہو، تو قربان جائیں دین اسلام کی اس شان پر. حضور نے فرمایا نیت تھی اس کی حج کرنے کی لیکن کر نہ سکا. حضور فرماتے ہیں تیرے حج کا ضامن میں ہوں کہ میرے رب نے تجھے اجر عطا کر دیا. تو ہزار ایسے کام ہیں جو حضرت انسان کے دل میں ابھرتے ہیں لیکن وہ ان کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے پاس ایسے سورسز نہیں، ذرائع نہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اعمال کر سکے. یقیناً ہر نیک اور صالح مومن یہ نیت رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی مسجد تعمیر کروں، کوئی مدرسہ بناؤں، لیکن اس کے وسائل ایسے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 14.5 صدیاں قبل فرما دیا کیا ہوا اگر تیرے پاس وسائل نہیں ہیں تو نیت کر، اگر دنیا سے بغیر بنائے چلا گیا تو میرا رب تجھے اس کا اجر عطا کرے گا. کس قدر یہ دین متین کی بہاریں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اب یہ نیت کی حضور سمجھا رہے ہیں. ایک بندے نے نیت کی گھر سے نکلا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں. نیت ہے نا. حالاں اگر بظاہر دیکھا جائے نہ تو رب نظر آتا ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا گھر سے نکلا اگر بے شک تجھے رب نظر نہیں آتا، تجھے رسول نظر نہیں آئے، تیری نیت کا قبلہ رب کی طرف ہے، تیری نیت کا قبلہ رسول پاک کی طرف ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر سن فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو لازم جو تو نیت رکھ کے جا رہا ہے تجھے رب بھی ملے گا، رب کے رسول بھی مل جائیں گے. حالانکہ بظاہر رب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے قیامت سے قبل؟ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی نیت اس قدر اسے وہ منزلیں طے کروا دیتی ہے کہ جو یہ بندہ مومن یہ منزل طے کر نہیں سکتا. تو حضور نے نیت کا کس قدر دین اسلام میں عمل دخل رکھا کہ تیری نیت کا قبلہ اگر درست ہوگا تو تجھ سے زندگی میں وہ کام اگر صادر نہیں ہو سکا تو میرا رب تجھے اس کام پر اجر لازم عطا فرمائے گا. دوسری بات سرکار دو عالم فرمانے لگے ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها، کہ جس بندے نے دنیا کو طلب کرنے کی نیت رکھی، یعنی اس کی ہجرت دنیا کا مال کمانے میں تھی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں. اگر مکہ کی طرف سفر کیا جائے تو ساتھ کہتے ہیں چلو جی ساتھ آئے تو ہیں، حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا. تو حضور نے 14.5 صدیاں قبل فرما دیا تھا یہ تیری نیت تھی تجارت کی، یہ تجارت تو ہو سکتی ہے لیکن تیرا حج اور عمرہ نہیں ہو سکتا. بظاہر تو نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن نیتاً تو یہاں سے ملک چھوڑ کر گیا تھا تجارت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، مال کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها،
تو جو تو نے دنیا کمانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، دوسرے ملک جیسے بیرون ملک میں سفر کیا، تو حضور فرماتے ہیں یہ سفر تیرا دنیا کے لیے ہی ہوگا۔ اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں تو منزل تک نہ پہنچ پاتا، رستے میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ تو وہاں نہ پہنچتا، لیکن میرا رب تجھے تیری نیت کی وجہ سے اجر ضرور عطا فرما دیتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب امرأتن یتزوجھا، جو بندہ گھر سے نکلا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہجرت الی ما ہاجر الیہ المختصر، کہ جو بندہ جس نیت کے ساتھ بھی گھر سے نکلے گا میرا رب اسے اس کی نیت جیسا ہی اجر عطا فرمائے گا، جو اس کی نیت ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے ایک بڑی باریک بات حضور نے اپنی امت کو سمجھائی، اس کو بھی امام مسلم نے ذکر کیا، اور پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، یعنی کہ جو ایمان کے شعبہ جات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، کہ رب ذوالجلال کی عادت مبارکہ یہ نہیں کہ وہ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو دیکھے، یعنی لا ينظر الى اجساد، رب بندہ مومن کے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ تو یا رسول اللہ پھر رب کیا دیکھتا ہے؟ یہ تو بتا تو وہی سکتا نا جو رب کی نظر سے واقف ہو، یا بتا وہی سکتا ہے کہ جو رب ذوالجلال کے دیکھنے نہ دیکھنے سے واقف ہو۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں جانتا ہوں رب دیکھتا ہے، تو حضرت انسان کے کون سے حصے پہ نظر فرماتا ہے؟ میں جسم نہیں دیکھتا رب، تو یا رسول اللہ پھر رب کیا دیکھتا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں الی سؤالکم ولکن ینظر الی قلوبکم، رب ذوالجلال کی جو نظر ہوتی ہے وہ حضرت انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ رب تو بندوں کا دل دیکھتا ہے، رب ہرگز حضرت انسان کے جسم نہیں دیکھتا، کسی کا جسم تو کسی طرح کا، کسی کا جسم تو کسی طرح کا، لیکن رب دیکھتا ہے تو دل دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ انسان کی نیت اور اس کا ارادے کا جو محل ہے، جس جگہ پر حضرت انسان کی نیت اور ارادہ بنتا ہے اس جگہ کو حضرت انسان کا دل کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا اس کے دل میں ارادہ یا نیت پاتا ہے میرا رب، تو میرا رب اس کی نیت جیسا ہی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو سارے قصے حل ہو جائیں اگر حضرت انسان اپنی نیت کا علاج کر لے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کو سمجھاتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اور سارے صحابہ اکرام کی جماعت میں کھڑے ہو کر اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے ذکر فرمایا۔ جب اس حدیث پاک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی دو بندے اور دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک تلوار کو چلاتا ہے تو دوسرا تلوار کو روکتا ہے، اگر دوسرا بندہ تلوار کا وار کرتا ہے تو پھر وہ پہلا اس کو روکتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی مسلمان۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے فعل کو بیان کیا، فالقاتل والمقتول فی النار، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا، فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ تو
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ یہ سوال کی نشست تھی، صحابہ کرام آگے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، اے میرے حبیب ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جس نے قتل کیا وہ جہنم رسید ہوا، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو قتل کر دیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا۔ مسئلہ بھی بڑا عجیب تھا۔ تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استدلال سمجھانے پر کس طرح مثال دے کر سمجھایا، اور میں دونوں مسلمان، دونوں کلمہ گو، لیکن ہوا کیا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو جب سامنے آئے حضور فرمانے لگے دونوں میں اگر دونوں مر جائیں، یا ایک تو وہ ہے جو قتل ہو گیا، دوسرا وہ جس نے قتل کیا، حضور فرماتے ہیں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو صحابہ کرام فیصلہ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو قتل ہوا، جس نے قتل کیا وہ تو جہنمی ہے، مقتول کیسے جہنمی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باق انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، تو سرکار دو عالم فرمانے لگے جو قتل ہو گیا بظاہر تو تلوار تو وہ بھی چلا رہا تھا، یعنی ایسا نہیں اگر ایک نے تلوار چلائی تو دوسرے نے کہا ٹھیک ہے کہ میں مزاحمت نہیں کروں گا، میں قتل ہونا گوارا کرتا ہوں، اور میں ایسا نہیں ہوا، دونوں نے تلوار چلائی، لیکن ہوا کیا، ایک غالب آ گیا دوسرا مغلوب ہو گیا، لیکن ہیں دونوں جہنمی۔ حضور فرمانے لگے جانتے ہو کیوں جہنمی ہے دونوں؟ سرکار دو عالم فرمانے لگے جو قتل ہو گیا وہ بھی حریص تھا، یعنی اگر وہ اس کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو وہ بھی اس کو قتل کر دیتا، یعنی حضرت انسان کی نیت اس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جو قتل ہو گیا ایسا نہیں کہ جو مقتول ہے کہ وہ آگے سے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہتا وہ بھی قتل کرنا ہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہو گیا، ارادہ دونوں کا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بنیاد پر دونوں ہی جہنم میں گئے۔ اگر قتل ہونے والے کا ارادہ یہ ہوتا جیسے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، جب قابیل نے کہا نا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا، تو حابیل کہنے لگے تو شوق سے قتل کر، یعنی کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے، تو میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ پوچھا کیا کیوں مزاحمت نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ جو تو گناہگار ہوگا ہی، جو میرے بھی گناہ ہیں وہ بھی تجھ پر پڑ جائیں اور تو دائمی جہنم میں چلا جائے۔ یعنی اس وقت فیصلہ تھا۔ حضور فرمانے لگے یہ تھی نیت، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں کا ایک ہی حساب اور ان دونوں کا ایک ہی حساب ہو۔ فرعون میں سے ایک چاہتا تھا کہ تو قتل کر، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مزاحمت نہیں کروں گا، میری نیت یہ ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر پڑ جائے۔ تو یہاں پر معاملہ جدا تھا، دونوں کی نیت یہ تھی کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتا تھا، دونوں مارے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں ہی جہنم رسید ہے۔ تو حضرت انسان کی جو نیت ہے اس نیت پر حکم ہے۔ تو آگے چل کر ہم پڑھیں گے پھر یہ حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاء رجل الی النبی رجل یقاتل حمیہ، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ایک بندہ اپنے قبیلے کی خاطر، یعنی جرت اور اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے۔ پھر دوسری بات کی وَيُقَاتِلُ الشُّجَاعَ، میرے حبیب دوسرا بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا بہادر ہوں، یعنی ایک لڑا اپنے قبیلے کی خاطر یا مثال کے طور پر اپنے بھائیوں کے ڈیفنس میں، دوسرا لڑا اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، تو تیسرا شخص
وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، میرے حبیب وہ اس لیے میدان جنگ میں اترا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پیچھے رہ گیا تھا. یعنی نیت اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی میدان جہاد میں آیا ہوا ہوں. اس کی نیت یہ نہیں کہ میں رب کی رضا کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے میدان جنگ میں اترا. پھر اترا ہی نہیں، اس نے جہاد بھی کیا، قتل و غارت بھی کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو میرے حبیب مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو میرا رب اجر عطا کرے گا؟ یعنی ایک ہے اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، دوسرا ہے اپنی شجاعت اور بہادری کے لیے، اور تیسرا ہے لوگوں کے سامنے اپنا لوہا منوانے کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو میرا رب اجر عطا کرے؟ بظاہر تو ان سب نے جان کی بازی لگائی. تو سرکار دو عالم نے آگے بیان کیا، فرمایا سنو، من قاتل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، فرمایا اگر ان کی نیت یہ ہوتی کہ ہم رب کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہے ہیں، چاہے وہ پیچھے اپنے قبیلے کا دفاع ہی کیوں نہ ہوتا، لڑنے والا چاہے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر ہی کیوں نہ دکھاتا، چاہے ساری دنیا نے اس کو دیکھنا تو تھا ہی جب وہ میدان میں آ گیا، لیکن نیت یہ تھی کہ میں تو قبیلے کے لیے لڑ رہا ہوں، نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں کتنا بہادر ہوں، اور میں تیسرا شخص یہ تھا کہ مجھے دنیا والے دیکھیں. اور میں اگر ان تینوں کو دیکھا جائے تو چلو تو لوگ اپنے قبیلے کے لیے بھی لڑتے ہیں، تو جو میدان میں اتر آئے وہ تو شجاع بہادر تو ہوتا ہی ہے، میدانوں میں اترنا بزدلوں کا کام ہی نہیں. تو پھر تیسرا وہ جو شخص تھا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ دنیا والے دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جب میدان میں